مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 3 رجب 1446 ہجری بمطابق 3 جنوری 2025 عیسوی۔ موضوع محبت الہی ایک عظیم سرمایہ۔ خطیب فضیلۃ الشیخ احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ، ترجمہ عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں میں سے بعض کو اپنی محبت کے لیے خاص کیا اور اپنی معیت اور قرابت جیسی نعمت کے لیے انہیں مختص کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس شخص کی طرح جو زبان سے اقرار اور دل کے یقین سے گواہی دینے والا ہو۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے عطا کردہ بصیرت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب، پیروکاروں، دوستوں، سپاہیوں اور آپ کی پوری جماعت پر۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً سب سے سچا کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور دین میں نئے ایجاد کرنا ہے، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے ہی والی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ جان لیجئے کہ تقوی الہی عزت و تکریم کا معیار ہے، اسی میں رازداری کی استقامت، اور یہی انسان کی استقامت کا راز ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تقوی الہی درجات کمال تک پہنچانے کا زینہ اور عزت و عظمت کے اعلیٰ مراتب تک رسائی کا معراج ہے۔ مومن بھائیوں اور بہنوں، یقیناً سچی محبت جو شفاف دلوں کو معمور کر دیتی ہے، انسانی احساسات و جذبات میں سب سے لطیف، سب سے اعلیٰ، سب سے سچا اور پاکیزہ ترین جذبہ ہے۔ اس بارے میں فصحاء و بلغاء نے ایسی بہت سی حسین تعبیرات اور دلکش بیانات پیش کیے ہیں جو انسان کے سرد جذبات کو گرما دیتے ہیں اور دل میں چھپے ہوئے احساسات کو جگا دیتے ہیں۔ ہاں البتہ محبت کی ایک وہ قسم بھی ہے جو تمام مراتب محبت سے اعلیٰ اور مدارج الفت پر فائق ہے، کیونکہ وہ مادی اور دنیاوی قیود سے بہت بلند، گھٹیا و حقیر خواہشات سے بالا تر ہے۔ یہ والہانہ محبت دل سے بہتی ہوئی دلوں کے خالق و موجد سبحانہ و تعالی کی طرف جا پہنچتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو زندگی کے گرم تھپیڑوں میں باد نسیم کا کام دیتی ہے، اور دل اپنے سفر حیات میں اسی محبت کی گھنی چھاؤں تلے راحت و سکون پاتے ہیں۔ اور یہ محبت بندگی کے 2 بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے جو 2 ستونوں پر قائم ہے اور 2 پروں کے ساتھ پرواز کرتی ہے، اور وہ ہے کمال محبت اور کمال عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع۔ اور عبادت ان دونوں کو ہی مکمل طور پر یکجا کرنے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہی عبادت کی روح، حقیقت اور راز ہے۔ چنانچہ ایسے کامل احساسات سے بھرپور محبت کا مستحق اور انتہا درجے کے شعور و وجدان کا حقدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو بذات ہی محبوب ہو، بلکہ جو ہر لحاظ سے محبوب ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو بذات ہی بھی محبوب ہو اور ہر لحاظ سے بھی محبوب ہو۔ لہذا عبادت و بندگی اور کمال محبت کا مستحق بھی پھر اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا نا، آنکھوں کا جاگنا اور بے خواب رہنا اگر تیری خوشنودی کی خاطر نہ ہو تو وہ لا حاصل ہے۔ آنکھوں کا جاگنا اور بے خواب رہنا اگر تیری خوشنودی کی خاطر نہ ہو تو وہ لا حاصل ہے۔ ان کا رونا اگر تیری جدائی کے لیے نہ ہو تو وہ بھی بے فائدہ و بیکار ہے، اس لیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہی در حقیقت نعمتیں عطا کرنے والا، وہی نعمتوں کے دروازے کھولنے والا اور ان کے اسباب پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ فرمانے باری تعالی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ شریف اور نیک فطرت لوگ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اس ہستی کے ساتھ محبت نہ کرے جو اس کے لیے ہر قسم کے انعامات اور احسانات کا حقیقی سرچشمہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ چنانچہ اسی معنی کو عیاں کرتے
کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر نعمتیں فرمائیں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو بندہ اپنے استغفار میں جب یہ کہتا ہے نا کہ میں تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر نعمتیں کی اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو اس میں وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات، اپنے نفس کے عیبوں اور عملی کوتاہیوں کے اعتراف کو ایک ساتھ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بے شمار ربانی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے وہاب و رزاق اللہ سے گہری محبت پر آمادہ کرتی ہے، اور دوسری طرف جب وہ اپنے نفس کی کوتاہیوں اور بدعمالیوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے کمال عاجزی، انکساری، محتاجی اور ہر وقت توبہ تائب رہنے پر آمادہ کرتی ہیں، کیونکہ اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس مالک و مولا کے حق میں بہت بڑی کوتاہی کا مرتکب ہے، جس کی نعمتوں کے بحر بے قرار میں وہ غوطہ زن ہے اور اس نے اس پر احسانات کی بھرمار بھی کر رکھی ہے۔ چنانچہ حقوق الہیہ کی ادائیگی میں وہ جس قدر بھی سر توڑ کوشش کر لے، آخرکار اسے یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و احسان ہے اور اسی کی توفیق سے ہی سب ممکن ہوا ہے۔ اور اس بندے کا حال ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی شاعر نے کہا کہ میں اس کی بارگاہ میں ثنا خوانی کے انمول موتی اور جواہر پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے مجھ پر احسانات اور انعامات ہیں۔ یہ بالکل اس سمندر کی طرح ہے جس پر بادل برکھا برسائے تو اس پر کوئی احسان نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسی کے پانی سے ہی بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے اور اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے مالک و مولا کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ کے حضور توبہ، استغفار اور رجوع کرتے تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی حالت تھی، یہ اللہ کے پیارے نبی کی حالت تھی، جبکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ سچی محبت تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اپنے مالک و مولا کی بندگی تھی۔ میرے مومن بھائیوں، ایک مومن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جلیلہ اور احسانات عظیمہ پر غور و خوض کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ہاں اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جاتے ہیں۔ تب وہ ایمانی حلاوت کا ذائقہ محسوس کرتا ہے اور عبادت و بندگی کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ موجود ہوں وہ شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، وہ کسی بندے سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے محبت کرے، وہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ در حقیقت محبت الہی کے اسباب میں اضافہ دنیاوی نعمتوں کے اسباب میں بڑھوتری کا باعث ہے اور خوشی و مسرت کے چشموں سے سیراب ہونے کا ذریعہ ہے، نیز قربت الہی والی جگہوں میں سکون حاصل کرنے کا سبب بھی ہے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا نا، اگر میرا دل اس کی محبت کا حق ادا کر دے تو اس نے تمام جہاں والوں کے دلوں کے ساتھ اس سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنی قربت والی منازل میں جگہ عطا فرمائے، میرے اور آپ سب کے لیے کتاب و سنت کو باعث برکت بنائے، اپنی محبت اور تقوی کو ہمارے لیے بہترین زاد راہ اور ڈھال بنائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سماعت کیا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جس کی خوبصورت حمد و شکر سے زبانیں تر رہتی ہیں، جس کا علم اور رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور جس کی حکمت ہر باریک معاملے میں ظاہر ہے۔ اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کی مخلوق میں سب سے بہتر اور چنے ہوئے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ اور ان سب پر جو آپ کے طریقے پر چلے، آپ کی راہ پر گامزن ہوئے اور جنہوں نے آپ کی سنت کو اپنایا۔ حمد و صلات کے بعد مومن بھائیوں اور بہنوں، بے شک محبت کی حقیقت کو نہ تو الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی عبارت اس کا احاطہ کر سکتی ہے، بلکہ الفاظ اسے مزید مخفی اور پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ محبت کی حقیقت اس کے وجود میں ہی مضمر ہے اور اس کا اظہار اس کے آثار کے عیا ہونے سے ہی ہوتا ہے۔ محبت کو لفظ محبت سے زیادہ واضح کوئی اور لفظ بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے وجود سے زیادہ کسی اور معنی میں اسے بیان ہی کیا جا سکتا ہے۔
یہ ایک مخفی راز اور باطنی معنی ہے جس کے صرف نشانات اور اثرات ہی دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی حقیقت اور اس کے رازوں کا ادراک بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم محبت اپنی حقیقت اور اصلیت کے مخفی ہونے کے باوجود اتنی واضح ہے کہ اسے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور اتنی مشہور ہے کہ اس کی پہچان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ محبت کی علامات محبوب کی اطاعت اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ اسی وقت عیاں ہوتی ہیں جب محبوب کی خواہش کو ہر دوسری خواہش پر فوقیت دی جائے۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، محبت اطاعت اور درگزر کرنے کے سوا کچھ نہیں، چاہے لوگ اس کے اوصاف اور معانی جتنے بھی بیان کر دیں، میں نے اپنی روح اس کی محبت میں ارزاں کر دی۔ جو محبت کرتا ہے وہ اس پر کسی قیمتی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ سے محبت رکھنے والا کوئی مومن جب اپنے رب کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دو بشارتیں، دو خوشخبریاں بیان کر رکھی ہیں، وہ ہیں محبت الہی کا حصول اور اس کے گناہوں کی معافی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت اور ان کی محبت مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کی محبت جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے۔ مومنوں، بے شک آج کے دن سب سے افضل اور تمام مخلوقات کے سردار پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، لہٰذا تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں تاکہ یہ تمہارے لیے اللہ کی قربت اور اس کے ہاں بلند مقام و مرتبے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور برکات نازل فرما، جو اولین اور آخرین سب کے سردار ہیں، امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اس قدر درود و سلام جتنا تیرا علم محیط ہے، تیرے قلم نے لکھا ہے اور تیری کتاب نے اس کا احاطہ کیا ہے، تا قیامت مسلسل اور دائمی درود و سلام ان پر نازل فرما۔ اے اللہ، خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب سے راضی ہو جا، اور اپنے نبی کے تمام صحابہ، ان کے تابعین اور قیامت تک کے لیے ان کے پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا، اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم اور رضا سے ان کے ساتھ شامل فرما لے۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، اس مبارک ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو محفوظ، سلامتی اور امن و امان کا گہوارہ بنا، اے تمام جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ، ہمارے حاکم خاتم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں بندوں اور ملکوں کے لیے صلاح و خیر ہو، جس میں بھلائی، نفع اور درستگی ہو، جو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو۔ اے سب سے زیادہ عزت والے، اے اللہ، ان دونوں کو ہر بھلائی میں ان کی مدد فرما اور ہر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی فرما، انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو جو حرمین شریفین کی سرزمین ہے، مسلمانوں کے دلوں کا محور اور ایمان کا مرکز ہے، انہیں ہر برائی سے محفوظ فرما، اس کے علماء، اس کے عقیدے، اس کی مقدسات اور اس کی حرمتوں کی حفاظت فرما، اس کے سپاہیوں کو محفوظ رکھ اور اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس میں بزرگوں، نوجوانوں، مردوں، عورتوں اور اس کے امن کے محافظوں سب کی حفاظت فرما۔ اللہ کے بندو، اپنے رب کی نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ان پر شکریہ ادا کرو، اس کی فرمانبرداری کے ذریعے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو اور اس سے دعا اور ذکر کرتے رہو۔ پاک ہے ہمارا رب جو عزت والا ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔